بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے جنٹلمین، ہم کلاس 9 کے فزکس کو ڈیٹیل میں ہر ایک ٹاپک اور ہر ایک چیپٹر کو جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو میرے لیکچرز انشاءاللہ 9th کے فزکس، کیمسٹری اور اسی طرح 10th کے فزکس اور کیمسٹری پر اویلیبل ہوں گے. اس کے علاوہ اکنامکس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن وہ آپ کے لیے شاید نہ ہو، وہ ہائر کلاسز کے لیے ہوں. اسی لیے اس کے ساتھ ریسرچ جو ہے نا، ریسرچ سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پر بھی میں ڈسکس کروں گا، ریسرچ آرٹیکلز اور تھیسز وغیرہ. اور بہرحال ادھر کلاس 9 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ادھر اٹینٹیو ہوں. آپ کے لیے آج کا جو لیکچر ہے آپ ہی کے لیے اسپیشلی. سو چیپٹر نمبر 3 جو آپ کا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جس کا نام ہے آپ کا ادھر ڈائنامکس. شاید ڈائنامکس ہی چیپٹر نمبر 3 کا نام ہے. اچھا، چیپٹر نمبر 2 جو ہے نا اس کا نام ہے آپ کا کائنیمیٹکس. کائنیمیٹکس اور ڈائنامکس میں فرق کیا ہے؟ ایکچولی کائنیمیٹکس از دا برانچ آف سائنس اور فزکس which deals with the study of moving object without reference of force. جبکہ ڈائنامکس از دا اسٹڈی آف دا برانچ آف سائنس that deals with the study of moving object with reference of force. چیپٹر نمبر 2 میں آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ حرکت کر رہا ہے، موشن میں ہے، اس کی انیشیل ویلوسٹی کیا ہے، اس کی فائنل ویلوسٹی کیا ہے، اس کی ایکسلریشن کیا ہے، اس نے ڈسٹینس کتنا کور کیا، اس میں ایکسلریشن کتنا پیدا ہوا، اینڈ سو آن. یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فورس کار فرما ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے چیپٹر نمبر 2 میں. سو فزکس کا وہی برانچ کہ جس میں ہم ایک موشن کو تو ڈسکس کرتے ہیں، ایک موونگ آبجیکٹ اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے جو کہ فورس ہے، وہ ریزن فورس ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرتے. جبکہ ڈائنامکس جو آپ کا ہے اس برانچ آف فزکس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ڈائنامکس ڈسکس کرتے ہیں، وہ ریزنز ڈسکس کرتے ہیں، وہ فورس ڈسکس کرتے ہیں. ریزن اور کیا ہو سکتا ہے؟ فورس ہی ہے. کوئی آبجیکٹ جب موو کرے گا تو فورس اس کے بیہائنڈ ہوگا. اچھا، ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں فورس سے، جو کہ سب سے پہلا ٹاپک ہے آپ کا ادھر چیپٹر نمبر 3 کا. تو فورس کا بہت ہی سمپل سا ڈیفینیشن ہم لیں گے. فورس از این ایجنٹ. فورس ایک ایسا ایجنٹ ہے وچ مووز، جو کیا کرتا ہے، جو 4 کام کرتا ہے. وچ مووز، جو کہ کسی آبجیکٹ کو حرکت میں لے کے آتا ہے، اور ٹینڈس ٹو موو، یا حرکت میں لانے کی کوشش کرتا ہے. وچ اسٹاپس، یا کسی حرکت کرتے ہوئے آبجیکٹ کو اسٹاپ کرتا ہے، روکتا ہے. اور ٹینڈس ٹو اسٹاپ، یا روکنے کی کوشش کرتا ہے. حرکت پیدا کرتا ہے، حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، روکتا ہے حرکت کرتے ہوئے جسم کو، یا کسی حرکت کرتے ہوئے جسم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. فورس کے کچھ اور بھی ڈیوٹیز ہیں جو کہ آپ آگے کی کلاسز میں جا کے پڑھیں گے. کسی جو آبجیکٹ پہ یہ جب فورس پڑتا ہے اس میں ڈسٹورشن پیدا کرتا ہے، اس میں یہ وہ، بہرحال اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. ہم لمیٹڈ اپنے آپ کو لمٹ کرتے ہیں آپ کے ادھر ہی کلاس 9 کے حد تک. تو فورس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اٹ مووز این آبجیکٹ. کس طرح موو کرتا ہے؟ لیٹ سپوز یہ ایک آبجیکٹ ہے جس کا ماس ہے m، ٹھیک ہے جی. اس کی انیشیل ویلوسٹی وی آئی ہے. اس پہ جب فورس اپلائی ہوتا ہے تو اس کی ویلوسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ چینج آتا ہے. اس کی ویلوسٹی وی آئی سے وی ایف پہ چلی جاتی ہے. جب وی آئی سے وی ایف پہ چلی جاتی ہے، اس دوران یہ کچھ ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آخر میں کچھ ڈسٹینس بھی کور کرتا ہے. اس نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جاتے ہوئے کچھ ڈسٹینس کور کیا. ڈسٹینس کب کور کی جاتی ہے؟ جب آبجیکٹ حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو جب فورس اس پہ اپلائی ہوا تو فورس کیا ہوا؟ اس میں حرکت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ویلوسٹی میں چینج آیا. ویلوسٹی میں چینج آنے کی وجہ سے ایکسلریشن پیدا ہوئی، ٹھیک ہے جی. تو فورس کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ ایک آبجیکٹ میں حرکت پیدا کرتا ہے، موو کرتا ہے اس آبجیکٹ کو، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے فورس از این ایجنٹ وچ ٹینڈس ٹو موو، جو کہ سم ٹائمز فورس حرکت پیدا نہیں کر پاتا. تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ فورس لگ نہیں رہا، نہیں جی، فورس از دیئر، لیکن فورس پھر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ فورس ٹینڈس ٹو موو، وہ اس آبجیکٹ میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل یہ ایک ٹرک ہے، بہت بڑا ٹرک ہے، ہیوی ٹرک ہے جس کے ماس بہت زیادہ ہے. اس پہ جب ہم فورس ایف اپلائی کرتے ہیں تو اس کی انیشیل ویلوسٹی لیٹ سپوز شروع میں اس کی ویلوسٹی 0 تھی، اور جب آخر میں اس کی ویلوسٹی دیکھی گئی وہ بھی 0 تھی. مطلب اس نے حرکت ہی نہ کی، مطلب اس نے ڈسٹینس کور ہی نہ کیا. جب اس نے ڈسٹینس کور ہی نہ کیا، اس نے حرکت ہی نہ کی، موو ہی نہ ہوا، انیشیل ویلوسٹی اور فائنل ویلوسٹی دونوں ہی 0 ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فورس نہیں لگ رہا؟ نہیں جی، فورس لگ رہا ہے، لیکن فورس کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی دوسری ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے، ٹینڈس ٹو موو، اس میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تھرڈ جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ فورس از این ایجنٹ وچ اسٹاپس. فورس
ایک ایسا ایجنٹ ہے، اس کا تیسرا کام کیا ہے کہ وہ ایک آبجیکٹ کو کیا کرتا ہے، حرکت کرتے ہوئے موونگ آبجیکٹ کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس آبجیکٹ کو روکنے کی کوشش روکتا ہے. لیٹ سپوز ادھر ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں، یہ گیند ہے جس کی انیشیل ویلوسٹی لیٹ سپوز آپ کے پاس 10 میٹر پر سیکنڈ ہے، یا انیشیل اور فائنل کو آپ چھوڑے، اس کی ویلوسٹی ہے اور وہ 10 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی کے ساتھ ایک گیند جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے، اور اس کے آگے میں ہاتھ آگے کرتا ہوں یہ، اور اس کو میں فورس اس پہ لگا کے اس کو سٹاپ کرتا ہوں، اس کی ویلوسٹی 10 میٹر سے 0 پہ لے کر آتا ہوں. تو جب یہ اس کی ویلوسٹی 10 میٹر پر سیکنڈ سے انیشیل ویلوسٹی 10 تھی اور اس کی فائنل ویلوسٹی کیا ہوئی جی، وہ 0 میٹر پر سیکنڈ، مینس کہ میں نے اس کے آگے ہاتھ رکھے اور اس کو میں ریسٹ پہ لے کے آیا، اس کی ویلوسٹی ریڈیوس ٹو 0 ہو گئی، فائنل ویلوسٹی 0. اس کا مطلب کیا ہے بھائی کہ اس کو میں نے روکا. تو کس نے روکا؟ میں نے روکا سے مراد میرے ہاتھوں نے روکا، میرے ہاتھوں نے روکا سے مراد فورس نے روکا. تو فورس ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کہ ایک حرکت کرتے ہوئے جسم کو روکتا ہے. یہ دیکھیں آپ 0 پہ لے کے آئے، 0 پہ یہ کب آئے گا؟ اس کی ویلوسٹی 0 کب ہوگی؟ جب یہ رکے گا. ٹھیک ہے جی، پہلے یہ حرکت کر رہا تھا. 4 نمبر کیا ہے؟ فورس از این ایجنٹ which tends to stop an object، جو کہ حرکت کرتے ہوئے جسم کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیٹ سپوز اگین ہم ایک ایگزامپل لیں گے، ایک ایگزامپل سے بات کریں. ایک ٹرک ہے، بہت ہیوی ٹرک ہے، اس کی انیشیل ویلوسٹی 100 میٹر پر سیکنڈ ہے، وہ آگے حرکت کر رہا ہے اس طرف. میں آگے جا کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں، کیا ہوگا؟ میرے اوپر سے گزر جائے گا. فورس تو میں نے لگایا، لیکن وہ آبجیکٹ کیا ہوا؟ وہ رکا نہیں، وہ ٹرک رکا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ماس بہت زیادہ تھا، اس کا مومنٹم بہت زیادہ تھا. ڈیو ٹو اٹس ہیوی اینڈ ہائی انرشیا اینڈ مومنٹم یہ سٹاپ نہ ہوا. تو فورس تو لگا، فورس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی، آبجیکٹ نہیں روکا، وہ ڈفرنٹ میٹر ہے. ٹھیک ہے جی. تو فورس ایک ایسا ایجنٹ بھی ہے جو کہ حرکت کرتے ہوئے جسم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور ایزی ایگزامپل میں لیتا ہوں. یہ ایک دیوار ہے اور اس دیوار پہ میں فورس اپلائی کر رہا ہوں، بہت زیادہ فورس، لیکن یہ دیوار اپنی انیشیل ویلوسٹی جو کہ اس کی 0 ہے اس سے آگے نہیں جا رہا، 1 میٹر پر سیکنڈ، 0.5 میٹر پر سیکنڈ پہ بھی نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے کہ دیوار اپنی ہی جگہ پر قائم ہے، ریسٹ میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں فورس نہیں لگا رہا ہوں؟ نہیں جی، فورس لگ رہا ہے، بٹ دا وال از ایٹ ریسٹ. کیوں؟ دیوار اس لیے ایٹ ریسٹ ہے کہ اس میں موشن پیدا نہیں ہو رہا. اور موشن کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فورس کا میگنیچیوڈ کم ہے. مگر فورس ہے ضرور، میگنیچیوڈ کم ہے، مقدار کم ہے. آپ بڑھائے، میگنیچیوڈ بڑھائے، دیوار گر جائے گا. اس کے جو بریکس ہیں نا، جتنے بھی اس کی اینٹیں ہیں، یہ سارے کی سارے حرکت کرنے لگیں گے، اس جانب گر جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہرحال اس میں نہیں جاتا، ٹینس ٹو اسٹاپ، روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو فورس کی جو 4 رسپانسبلٹیز ہیں یہ فورس پرفارم کرتا ہے. اچھا، اب میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا اور نیوٹن کے لاز جو ہے نا، جو کہ فورس ہی سے ریلیٹڈ ہے، ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ فورس کی یونٹس وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو وہ ایزی ہے، پتہ ہوں گے آپ کو. وہ نیوٹن ہے. ٹھیک ہے جی. نیوٹن کیوں ہے؟ فورس کا ایک فارمولا ہے، جب ہم نیوٹن سیکنڈ لا ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. F=ma. ٹھیک ہے. تو F=ma، اور اسی طرح سے F=m جو ہے نا، اس کا یونٹ کیا ہے جی؟ کلو گرام ہے. A کا یونٹ کیا ہے؟ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. تو اس کا فورس کا یونٹ کیا ہوا؟ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کو ان دا آنر آف نیوٹن، کیونکہ اس نے فورس پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، ہم اس کے یونٹ کو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کو کیا بولتے ہیں؟ نیوٹن بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال